کہنا ہونا کہ جی یہ چمچا گیری کرنے کے ماسٹر ہیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ سالے ظافر جو ہیں وہ بن کے دکھا رہے ہیں. پہلے سالے ظافر جیسی شخصیت جو ہے نا وہ اخباروں میں ہوتی تھی, اب سالے ظافر آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملتے ہیں لونڈے لپاڑوں کی شکلوں میں. اس سے بہتر ہے کہ آپ جرنلزم چھوڑ دیجئے. اینکر نے کہا کہ میں تو مسکرا کے آپ سے بات کر رہی ہوں. وہ فرماتے ہیں آپ کو پیسے ہی اس بات کے ملتے ہیں کہ آپ نے مسکرا کے بات کرنی ہے. آپ کے ذہن میں جو ڈکشنری بنی ہوئی ہے نا فیمیل اینکرز کے حوالے سے یا فیمیل جرنلسٹ کے حوالے سے, اس کو تبدیل کروائیے. شہباز گل صاحب کی بھی کافی حد تک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. گوال منڈی کی اتھری گنڈی حامد میر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا, اوپر لکھ دیا کیا تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی کر سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آج کا دن بڑا ایک بزی دن ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج سے پاکستان تحریک انصاف اپنی باقاعدہ انتخابی مہم کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے تو کل ایکچولی گجرانوالہ کے اندر ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ہم تو آلریڈی تقریباً آدھے سے زیادہ پنجاب میں جلسے کر چکے ہیں, تو لیکن وہ ورکرز کنونشن تھے. ورکرز کنونشن ہونا اور عام جلسے ہونا اس میں ایک فرق ہے. اب کئی تو تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں, اور میں بھی خود بھی ایکچولی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے نا یہ ورکرز کنونشن کا نام استعمال کر کے ایکچولی راہ فرار اختیار کی ہے, کیونکہ ان کو خود بھی اس بات کا پتہ تھا کہ ہمارے پاس زیادہ کراؤڈز اتنے بڑے ہم فی الحال اکٹھے نہیں کر سکیں گے. مجھے نہیں پتا اگلے 2 مہینے کے اندر کیا صورتحال بنتی ہے, لیکن یہ جو ورکرز کنونشن کے ٹیگ کے پیچھے جو چھپنا تھا نا یہ ایک اچھا طریقہ کار تھا. خیر, میں اور بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. حامد میر صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. کل پھر ایک غلطی کر بیٹھے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے سینئر جرنلسٹ, اتنے سینئر اینکر پرسن ہیں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, لیکن پھر سے ان سے جو ہے وہ کتنی بڑی غلطیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. میں ابھی شیئر کرتا ہوں بھی آپ کے ساتھ. لیکن سب سے پہلے ذرا ایک اکانومی کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلے بات کر لیں. اسحاق ڈار صاحب نے ایک پتہ نہیں اس کو خوشخبری کہیں یا نہ کہیں, ایک خبر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب چائنیز بینک جو ہے ICBC, ان کی جانب سے رول اوور جو ہے وہ اپروو ہوا ہے $1.3 بلین کا, اور which has been repaid by Pakistan to ICBC in recent months. لکھا ہوا ہے جی facility will be disbursed in 3 installments. First one of $500 million has been received by SBP. It will increase forex reserves. تو $500 ملین جو ہیں وہ پاکستان کو ملے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور بھی اس کی قسطیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. 1.3 ارب ڈالر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اب حالیہ دنوں کے اندر جو کام کیے گئے ہیں, ایک تو جس طرح ڈالر نے چھلانگ ماری, کیپ جو اس کے اوپر سے ہٹایا گیا, اور اس کے بعد یہ جو انٹرسٹ ریٹس انکریز ہوئے ہیں یہ بھی IMF کی شرائط کے اوپر ہی ہوئے ہیں. تو یہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آبویسلی اس کی وجہ سے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے پہلے ہی یہ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی کہ جی آپ کے اگر IMF کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے ہو جاتے ہیں, جو کہ ابھی تک ایکچولی نہیں ہوئے ہیں. ابھی تک فارملی اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, بٹ لگ یہ رہا ہے کہ وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. تو خیر اس پہ دیکھتے ہیں. اچھا, کل ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کے اندر سالے ظافر صاحب بڑے پرانے بڑے سینئر صحافی ہیں, اسلام آباد کے حلقوں میں بڑے مشہور ہیں, تعریفیں کرنے کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے پورے پاکستان میں. مطلب یہ مشہور ہیں اپنے جب کالمز لکھتے ہیں, خبریں لکھتے ہیں, جنگ اخبار سے ان کا تعلق ہے, تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر جو ہے نا لوگ, اگر کسی کو آپ نے یہ کہنا ہونا کہ جی یہ چمچا گیری کرنے کے ماسٹر ہیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ سالے ظافر جو ہیں وہ بن کے دکھا رہے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے سالے ظافر جیسی شخصیت جو ہے نا وہ اخباروں میں ہوتی تھی, اب سالے ظافر آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملتے ہیں لونڈے لپاڑوں کی شکلوں میں. اور یہ اب وہ کام جو پہلے یہ کالمز کے اندر کرتے تھے وہی کام آج کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے یا نون لیگ کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کے کرتے ہیں. اب سالے ظافر صاحب نے کل اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس میں جو سوال کیا ہے میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اینڈ جسٹ لک ایٹ دا کانٹیکسٹ, لک ایٹ دا وے آف کویسچننگ اسحاق ڈار صاحب. مطلب ملک کا وزیر خزانہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور جو معاشی صورتحال اس وقت ہوئی ہوئی ہے کہ میں ابھی آج ہی میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ پچھلے ہفتے مہنگائی کا جو نمبر آیا ہے 40% سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ انفلیشن ریٹ آپ کا پہنچ گیا 40%. 20% کے اوپر آپ کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت پہنچا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے بینکس کے پاکستان کی اکانومی کی جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہیں. دا فائنانس منسٹر از سٹنگ ان فرنٹ آف یو, اور سالے ظافر صاحب جو سوال کرنے ہیں سوال ذرا سنیے گا. ڈار صاحب یہ اچھا کیا جو آپ نے نیوز کانفرنس کر دی. بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ میڈیا سے انٹریکشن نہیں کرتے, آج آپ میڈیا کے سامنے آ گئے. ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ حالات اتنے ابتر ہو رہے ہیں کہ آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. ایک یہ پوائنٹ کلیئر کر دیں کہ جی کیا آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگانا چاہ رہے ہیں.
دوسرا ایک ایسا کمیشن اب یہ سوال کے بجائے نا تجویز کے اوپر آ گئے ہیں. بھائی آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ ایک پریس کانفرنس میں کھڑے ہیں, وائی آر یو سجیسٹنگ, ہو آر یو ٹو سجیسٹ, آپ کوئی ایڈوائزر ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ ایک جرنلسٹ ہیں جس کا کام ہے ایکچولی کوشچن کرنا یا کراس کوشچن. وائی وڈ یو سجیسٹ سچ تھنگس؟ آپ ذرا سجیشن سنیے گا. دوسرا ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ موجودہ معاشی حالات کے ذمہ دار آپ ہیں یا آپ سے پہلے کے سیاستدان تھے. ٹھیک ہے, اب ذرا گیم دیکھیں کیا ڈالی جا رہی ہے, آپ تھے یا آپ سے پہلے کے سیاستدان تھے. کی کرتے پہ انہیں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, ظاہری بات ہے آپ ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہاں جی ماضی کے لوگوں نے سب کچھ کیا تھا, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو ڈار صاحب آپ اس طرح کا ایک کمیشن بنائیں ذرا. تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا تعین کرے کہ موجودہ معاشی حالات کے ذمہ دار آپ ہیں یا آپ سے پہلے کے سیاستدان تھے. اس کمیشن کے لیے افراد عدلیہ سے نہیں ہونے چاہیے. کیڑی گیم کھیل رہے ہیں, اس عدلیہ سے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ عدلیہ کا کردار تو متنازع ہوا ہے. یہ ایک پارلیمنٹری کمیشن ہو جو اس بات کا تعین کرے, کیونکہ ابھی آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ بات نہ تو انہوں نے ماننی ہے نہ سمجھنی ہے. اور آخری بات یہ کہ جو عام آدمی کی مشکلات چل رہی ہیں اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے, کب تک غریب کو راحت ملے گی, کیسا ہے. وچ انہوں نے نا 3 لائنوں کی گولی فٹ کرائی اپنی, ڈار صاحب کی تعریفیں بھی کر دی, ڈار صاحب کے مطالبے کے ساتھ کہ ہاں جی ٹھیک ہے پچھلی گورنمنٹ نے کیا جو کچھ کیا تھا, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, یہ بھی چپکا دیا, اور اینڈ میں ایک پولا سا سوال کر دیا جو غریب آدمی ہے اس کی مشکلات کب حل ہوں گی. کیڑا سوال, یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ کہ فائنانس منسٹر کے سامنے جو ہے وہ ان کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ آگے بیٹھ جائیں وہاں پہ. مطلب these are the sort of characters, I'm very sorry to say that these sort of characters actually defame journalism in Pakistan. اور یہ اب کے نہیں, یہ بڑے پرانے ہیں, یہ مطلب یہ مشرف دور ہو, یہ جو حکمران جب آتا رہا ہے نا یہ اس کی تعریفوں کے اندر ہی رہے ہیں. اور یہ دور 90s سے 80s سے چلتا جا رہا ہے یہ صالح ظفر صاحب کا, کہ یہ اس کے ابسا کومل صاحبہ ایک اینکر پرسن ہے ڈان کے اوپر, انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اینڈ آئی ایبسولوٹلی ایگری ود ہر. انہوں نے کیا کیا, صالح ظفر صاحب حکومتی وزراء سے عام پریس کانفرنسوں میں خوشامدی سوالات کر کے نہ صرف اصل صحافیوں کا حق لیتے ہیں بلکہ ملکی صحافت کو مزید بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں. تمام صحافیوں کو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں تو صحافت کی کوئی لاج رکھ لیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات جو ابسا کہہ رہی ہیں, میں نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے کہ فار گاڈ سیک اسٹاپ ڈیفیمنگ. اس سے بہتر ہے کہ آپ جرنلزم چھوڑ دیجئے, یوٹیوب کے اوپر چینل کھول لیجئے, جو کام لونڈے لپاڑے کر رہے ہیں وہی آپ بھی کرنا شروع کر دیں. 1 منٹ اور 30 سیکنڈ کا یہ جو تجزیہ نما سوال تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اینڈ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہر پریس کانفرنس میں یہی کرتے ہیں یہ. اور یہ ایک آئٹم نہیں ہے, اس طرح کی ایک اور آئٹم بھی جنگ گروپ کے اندر رکھی ہوئی انہوں نے, وہ بھی انہی کاموں کے اندر جو ہے وہ ماسٹر ہے. ٹھیک ہے, سامنے وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے سیریسلی سوال کریں کہ جی بتائیے اگر آپ سے نہیں ہوتا پلیز ریزائن. آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو صورتحال آج یہاں تک پہنچی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر بیٹھ کے آئی ایم ایف کو تڑیاں لگا رہے تھے, اور میں ان کو تو آتا ہی نہیں ہے, میں بتاتا ہوں آئی ایم ایف سے کیا کرنا ہے, میں بتاتا ہوں. کوئی ایک شرط بتا دیں جو آئی ایم ایف نے آپ کی مانی ہو. ساری شرطیں تو آپ نے آئی ایم ایف کی مانی ہیں, تو فرق کیا ہوا؟ یہی کام تو مفتاح اسماعیل کر رہے تھے. سوال کیا ہو رہے ہیں جی کمیشن بنایا جانا چاہیے, کمیشن. اور عدلیہ کا تو کردار متنازع ہو گیا ہے. اچھا پوری کی پوری عدلیہ کو لپیٹ دیا آپ نے, پوری کی پوری عدلیہ کے اوپر آپ نے. اچھا ان کا کردار متنازع ہو چکا ہے, آپ لوگوں کا کردار ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے, پارلیمنٹ کا اپنا کردار کے ٹھیک ہے. یہ وہی پارلیمنٹ ہے آج, یہ جس پارلیمنٹ کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہی پارلیمنٹ ہے جس نے ایکسٹینشن دی ہوئی ہے آرمی چیفز کو. یہ متنازع نہیں ہے. حد ہوتی ہے یار ایمان سے, مطلب چاپلوسیوں کی حد ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب سلمان شہباز صاحب کے حوالے سے, یہ ویڈیو فوٹیج دیکھیے گا. یہ سلمان شہباز صاحب جو ہیں آج عدالت کے اندر پیش ہوئے, تو وہاں پہ ایک کارکن نے جو ہے ان کو گلدستہ دینے کی کوشش کی, تو انہوں نے ہاتھ سے اٹھا کے جو ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا, اور سیکیورٹی کے افراد نے بھی جو ہے اس کو وہاں پہ دھکا دے کے سائڈ پہ کر دیا. اچھا یہ نون لیگ کا کارکن ہے, اور میں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے باقی لیڈرز نہیں کرتے. باقی لیڈرز بھی جب وہ اپنے زوم میں آئے ہوتے ہیں نا, تو یہ عام کارکن شارکن وغیرہ کو ویسی کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, زیادہ لفٹ نہیں کرواتے یہ. لیکن واٹ ایور آئی سو, میں مطلب یہی میں کہتا ہوں کہ یہ اسی لیے ان لوگوں کا آج جو حال ہو رہا ہے نا شریف خاندان کا یا نون لیگ کا, یہ اس وجہ سے ان کا یہ حال ہو رہا ہے کیونکہ ان کا گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ جو ہے نا, اپنے گراؤنڈ کے اوپر جو کارکن ان کا کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہارڈلی کوئی لنک رہا ہوا ہے.
5 6 کارکنوں کو ساتھ کھڑا کر کے جو ہے وہ عجیب قسم کی تصویریں کھنچوا کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں کتنا جمع غفیر ہمارے پاس آ گیا. بہت دور ہیں یہ لوگ ریالٹی سے، ابھی بہت دور ہیں. خیر میں کیا اس پہ مزید کیا بات کروں گا. اچھا جی، کل سے ایک ٹویٹ سامنے آئی ہوئی ہے. یہ کوئی ڈاکٹر فاطمہ پی ٹی آئی کے نام سے پتہ نہیں کوئی اکاؤنٹ ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ کوئی اصل عورت ہے یا کوئی مچھڑ ہے جس نے بیٹھ کے فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. اس نے کیونکہ اب تو جب سے ایلن مسک نے جو ہے ٹویٹر لیا ہے اس کے بعد سے جو ہے پتہ نہیں کس بندے نے اپنے آپ بلو ٹک لگوا لیا اپنے اکاؤنٹ کو. ویریفیکیشن کا پروسیس ہی جو ہے نا وہ کافی حد تک خراب ہو چکا ہے. اس نے کل آسمہ شیرازی کی تصویر لگا کے ان کی تصویر لگا کے اس نے ٹویٹ کیا، حجاب میں لپٹی طوائف نے مختصر لیکن جامع انداز میں سپریم کورٹ کو پیغام دے دیا کہ اگر مریم صفدر کی منشا کا فیصلہ دو گے تو غیر جانبدار تصور کیے جاؤ گے، اور اگر حق سچ اور آئین کا ساتھ دو گے تو جنرل فیض حمید کی باقیات کہلاؤ گے. لعنت. اور انہوں نے جو ہے وہ اچھا یہ اکاؤنٹ بڑا ہی پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹ ہے، ہر وقت عمران خان صاحب کی تعریفیں دنیا جان کی ان کی تعریفیں کرنا. تو اس نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ لینگویج جو ہے وہ استعمال کی. میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا میری نظر میں اگر اس قوم کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی اس شخص نے کی ہے نا وہ اس معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے. میں باقی ساری چیزیں جو ہے نا میری نظر میں نمبر 2 3 4 5 تو بعد میں آتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ چاپلوسیاں کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ حکومت میں آنا، جھوٹ بولنا، یو ٹرن مارنا، ملک ریاض سے جو ہے زمینیں لینا، 190 ملین پاؤنڈ کا توشہ خانہ، ٹرین وائٹ، یہ ساری چیزیں میری نظر میں بعد میں آتی ہیں. اس شخص کا جو سب سے پہلا جو فیل ہے نا جو آنے والی کئی نسلوں تک ہم لوگ فیس کریں گے، میری بات آج یہ یاد رکھیے گا، آنے والی کئی نسلوں تک، وہ یہ گالم گلوچ اور گندگی کا کلچر ہے جو اس شخص نے پروموٹ کیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ آپ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. مطلب یہ آسمہ شیرازی کے بارے میں جو یہ بکواس کر رہی ہے یہ اکاؤنٹ، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس آسمہ شیرازی کے بھی بچے ہوں گے، آسمہ شیرازی کی بھی فیملی ہوگی. آپ ایک عورت کے بارے میں یہ الفاظ جب لکھ رہے ہیں، طوائف کا لفظ جو ہے وہ آپ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی گالی ہے. آپ خود تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مطلب ڈاکٹر فاطمہ کیا ہوگی، کچھ بھی نہیں، اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا. وہ صرف اس کی جو فالوئنگ ہے ٹویٹر کے اوپر اسی وجہ سے کہ پی ٹی آئی کی بیٹھ کے چمچہ گیری کرتی ہے. اے بھی پی ٹی آئی دی سالے ظافری ہے. مطلب مجھے نہیں پتا ہے بھی نہیں، مجھے بھی نہیں پتا کون ہے، لیکن ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے بس. تو لیکن وجہ شہرت کیا ہے کہ جی گندی زبان بڑی استعمال. آج کل میں پی ٹی آئی کے اندر اور بھی 4 5 کوئی نئی خواتین دیکھ رہا ہوں جو بڑی ایکٹیو ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ زمان پاک کے باہر بھی جو ہے بڑے ایکٹیو ہوئی ہوئی تھی کہ جو گندی زبان بڑی زبردست استعمال کرتے، یہ کمال زبان استعمال کرتے. اچھا انہوں نے نہیں پتا کہ بی بی تو کلی نہیں ہے ایسا تو سمجھ نہیں ہے کہ ڈکشنری صرف تیرے کو لگی ہے یا صرف زبان تیری گندی ہو سکتی ہے. اسی بھی لاہور بیٹھے ہیں، اسی بھی گندی زبان استعمال کرنے تے آئیے نا تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ اوہو اے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن نہیں کرتے کیونکہ ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں نا یہاں پہ ہم گالیاں دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم صحافت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. لیکن ٹھیک ہے، ظاہری بات آئے گا. میں آپ کو ابھی سے بات بتا دوں کہ ایک وقت ابھی آئے گا ان قریب کہ شاید یہ پردہ بھی ہٹ جائے گا، پھر اس سائڈ سے بھی جو ہے نا ڈائریکٹ گولہ باری ہوگی، اور پھر یہ لوگ حیران ہوں گے اوہو دوسری سائڈ تو بھی گال آتی ہے، اوہو کیا بات. خیر آگے چلیں. اس کے بعد یہ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے جناب بیرسٹر سیف، انہوں نے کل ایک اینکر پرسن کے شو کے اندر بڑی بدتمیزی کی. انہوں نے بطول راجپوت ایک اینکر پرسن ہے، ان کے شو کے اندر جو ہے وہ آئے ہوئے تھے یہ، تو اس میں انہوں نے بات کی. اینکر نے سوال کیا کہ مطالبہ تو عمران خان کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا، تو اس پہ بیرسٹر سیف نے کہا کہ مطالبہ تو میں بھی کروں گا کہ 1956 سے لے کر 1999 تک جتنی ملک میں فوجی بغاوتیں کروائی ہیں ان کی تحقیقات کروائی جائیں. تو اینکر نے کہا کہ سیف صاحب آپ میرے سوالوں سے ایگزاسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو سیف صاحب آگے سے فرماتے ہیں جی آپ میرے ساتھ ایک امیچور انداز میں بات کر رہی ہیں، میرے ساتھ میچور پولیٹیکل بات نہیں کر رہی، آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے یا کارنر کرنے کے لیے سوال کر رہی ہیں. میں پروگرام میں بحث کرنے نہیں اپنا موقف دینے آیا ہوں، آپ سے کیوں ایگزاسٹ ہوں گا؟ آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ ہی نہیں رہی. اگر آپ کا یہی لہجہ اور انداز ہے تو مجھ سے بات نہ کیا کریں، یہ تو آپ کا کوآرڈینیٹر بار بار فون کرتا ہے تو میں آ جاتا ہوں. تو اس پہ اینکر نے کہا کہ میں تو مسکرا کے آپ سے بات کر رہی ہوں. تو آگے سے وہ فرماتے ہیں آپ کریں مسکرا کر بات، آپ کا کام ہے، آپ کو پیسے ہی اس بات کے ملتے ہیں کہ آپ نے مسکرا کے بات کرنی ہے. ایک خاتون کے ساتھ سیف صاحب اس قسم کی گفتگو کرنا ہے کہ آپ کو پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ آپ نے مسکرا کے بات کرنی ہے، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی بہت غلط فہمی ہے. آپ کے ذہن میں جو ڈکشنری بنی ہوئی ہے نا فیمیل اینکرز کے حوالے سے یا فیمیل جرنلسٹ کے حوالے سے، اس کو تبدیل کروائیے، مارکیٹ سے جا کے کوئی نئی ڈکشنری خریدیے.
یہ خواتین اس بات کے پیسے نہیں لیتی کہ انہوں نے دانت نکالنے ہیں یا ہنس رہا ہے. وہ کوئی اور خواتین ہوتی ہوں گی جن سے آپ کی سلام دعا یہ ہوگی جن کو پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ انہوں نے دانت نکال کے آپ کے سامنے بیٹھنا ہے. پاکستان کی فیمیل جرنلسٹ all of them are very respectable and they are not sitting there just to smile at you. ٹھیک ہے, اپنے اس ڈیفینیشن کو تبدیل کیجئے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس قسم کی خواتین سے انٹریکشنز کرتے رہے ہیں یا آپ کا کون سا ایسا حلقہ احباب ہے جہاں پہ آپ کو ایسی خواتین ملی ہیں. نیکسٹ ٹائم پلیز مارک یور ورڈز اینڈ چیک یور ورڈز بفور ٹاکنگ ٹو اے فیمیل اینکر. یہ آپ پہلے بھی 2-4 صحافیوں کے ساتھ کافی بدتمیزی سے بات کر چکے ہیں, لیکن یہ ایک خاتون کے ساتھ بات کرنے کا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ نے خاتون سے اس طرح بات کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ ایک بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں, نئے نہیں آئے اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ 2-4 جو بالکل نئے آئے ہیں نا, جو پچھلے 4-5 سال کے اندر پروان چڑھے ہیں, شہباز گل وغیرہ ہو گئے, یہ اس قسم کے ان کی جو بھی گڈی اڑی ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں اڑی ہے, تو ان کو تو ویسے ہی نیا ابھی جو ہے وہ چسکا لگا تھا نا. خیر شہباز گل صاحب کی بھی کافی حد تک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, تو اب وہ باتیں نہیں رہی جو آج سے 1.5 سال پہلے ہوتی تھیں. انہوں بھی نہ چھڑنا تھا, انہوں بھی نہیں چھڑنا. ہو سکتا ہے دوبارہ جاگ جائے, میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے شہباز گل صاحب کے اندر وہ جو اندر کا وہ بندہ ہے نا, تو شاید ہو سکتا ہے دوبارہ جاگ جائے, لیکن آپ ایک پرانے سیاستدان ہیں اور آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال میں تو چوائس آف ورڈز واز ناٹ کریکٹ. بہرحال آئی ڈس ایگری ود یو. اچھا جی, کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جی. شامود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب, زلفی بخاری, پاکستان تحریک انصاف کے 83 جو کارکنان اور رہنما تھے, ان کو کل رات کو رہا کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا ان کی رہائی کا. اس میں ایکچولی اسد عمر صاحب نے ایک بڑے مزے کی ٹویٹ کی, میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا, جیل حکام سے صرف ایک شکایت ہے, کپڑے استری کے لیے فرائنگ پین ہمیں نہیں دیا گیا. دیٹ واز اے گڈ ون, مجھے اچھا لگا. یہ بیسکلی انہوں نے مریم نواز کو لگائی تھی, کیونکہ مریم نواز نے سلیم صافی صاحب کے شو کے اندر بیٹھ کے انٹرویو کے اندر کیا تھا کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس استری تک نہیں تھی کپڑے استری کرنے کے لیے, اور میں فرائنگ پین گرم کر کے جو کپڑے استری کرتی تھی, اور مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. مطلب آپ ذرا گلا شکوہ دیکھیے مریم نواز کا کیا تھا. تو اسد عمر صاحب نے ان کو یہ لگائی کہ جی ہمیں فرائنگ پین بھی نہیں دیا کپڑے استری کرنے کے لیے. اچھا مطلب اٹ واز گڈ ون, اٹ واز یو نو, یہ میں بات کہتا ہوں, یہ اچھا ڈیسنٹ پولیٹیکل ہیومر ہے. ایک دوسرے کی لیگ پولیں گے, کریں 100 دفعہ کریں, دیٹس فائن. میں مطلب یہ ایک پی ٹی آئی کا رہنما نون لیگ کو لگا رہا ہے نا, صحیح لگا رہا ہے, بالکل ٹھیک لگا رہا ہے, صحیح جائز, بالکل پوائنٹ کے اوپر جا کے لگا. لیکن یہی کام جب بےہودگی کے ساتھ ہوتا ہے نا, اور گھٹیا پنے کے ساتھ ہوتا ہے, اور گندی لینگویج استعمال کر کے ہوتا ہے, دین یو لوز دیٹ گریس, دین یو لوز دیٹ ایسنس, جو آپ کے پی ٹی آئی کے دیگر رہنما کو شاید نہیں آتا. میں اسی کے اندر میں بلکہ دیکھ رہا تھا, یہ ابھی پچھلے دنوں کیا کہتے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے. میں ان کا ٹویٹ بلکہ یہ میرے پاس ہی یہاں پہ پڑا ہوا تھا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے بڑی ہی گندی قسم کی لینگویج جو ہے وہ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, مریم نواز کی ٹویٹ کے اوپر انہوں نے جواب دیا ہوا تھا. گوال منڈی کی اتھری گنڈی, پہلے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتی رہی, پھر بوٹ چاٹنے میں اس نے ٹاپ کیا, اب حکومت میں ہوتے ہوئے اس کھڑپینچ خراب چھوکری سے جب کچھ کام ہو نہیں رہا تو اٹینشن کے لیے اس نے ججز پر تبرے شروع کر دیے ہیں, تو موت کے کنویں میں الٹی لٹک جاؤ پھر بھی تم سے کچھ نہیں ہو پانا. یو نو دس از دا ڈفرنس کہ ایک یہ خاتون ہے, یہ مسرت جمشید چیمہ, ٹھیک ہے, جس کو آج کل آپ لوگوں نے پارٹی کا ترجمان بنایا ہوا ہے. شی ایبسولوٹلی ڈز ناٹ نو کہ میں نے اگر مطلب وہ آپ کے پاس جب الفاظ ختم ہو جائے نا, یا آپ کا دماغ کا آئی کیو لیول ہی صرف اتنا ہو, تو پھر آپ یہ لچڑ پنے کے اوپر آ جاتے ہیں. او ایبدی ہے, کھوچل ہے, ہوئی ہے, گوال منڈی تو اے بی بی, مطلب یہ آپ اس قسم کی لینگویج کے اوپر آ جاتے ہیں. سیکھیں, آپ کے اپنے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب سیکھیں. بڑا خوبصورت ایک جملے کے اندر نا انہوں نے میرا خیال میں بم گرایا ہے لٹرلی پورا مسلم لیگ نون کے اوپر. دیٹس دا وے ٹو ہینڈل اٹ, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. خیر آئی ہوپ ان کو سمجھ آ جائے, لیکن مجھے مشکل ہی لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. اچھا جی, حامد میر صاحب نے جناب کل ایک اور چھکا مارا, اور وہ چھکا جو ہے وہ یہ تھا, یہ بیسکلی کل ایک اسکرین شاٹ چلنا شروع ہوا. یہ عادل راجہ ہیں, ایک یوٹیوبر ہیں, جنہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے کہا تھا کہ جی ایک اور عمران خان صاحب کا اسیسینیشن پلان بن رہا ہے, اور موجودہ آرمی چیف کے اوپر بھی انہوں نے الزامات وغیرہ لگائے تھے. تو کل سوشل میڈیا کے اوپر نا یہ ایک فیک جو ہے وہ کمپلینٹ لیٹر جو ہے وہ چل رہا تھا, اور میٹروپولیٹن پولیس کے نام سے کسی نے فیک بنایا ہوا تھا لیٹر. تو
اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی عادل راجہ کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. اچھا اس کے اندر امپورٹنٹ یہ میرے پاس بھی آیا تھا, کسی نے بھیجا تھا مجھے, جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کی پہلی لائن کے اندر ہی نا یہ میٹروپولیٹن پولوشن پولیس سروس جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. میں کہ یار وہ فیک ہے, مطلب پہلی لائن سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ فیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا, ہم نے اس کے اوپر بات کی نہ کچھ کیا. یہ پچھلے 24 گھنٹے سے چل رہا ہے. حامد میر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے اوپر لکھ دیا کیا تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی کر سکتی ہے. یار آپ ایک اتنے سینئر صحافی ہیں, اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, ایک دفعہ پڑھ تو لیں کہ آپ کو کسی نے کیا بھیجا ہوا ہے یا آپ نے کہاں سے اٹھایا ہوا ہے. ایک دفعہ دیکھ تو لیں, اور کچھ نہیں تو آپ کے اپنے گروپ کے اندر مرتضی علی شاہ یو کے اندر ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو جا کے, یا ان سے کال کر کے پوچھ لیں یار یہ اصلی ہے یا نکلی ہے, دیکھ تو لیں. اس کے بعد امبیرسنگ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ ٹویٹ کرنا پڑتا ہے اور لکھتے ہیں دس از اے فیک لیٹر, لک ایٹ دا اسپیلنگ مسٹیکس. I also tweeted it first, then noticed the spelling mistakes and deleted. One journalist friend in London told me that address mentioned on the notice is also fake, but London police confirmed this investigation. کر رہی ہوگی انویسٹیگیشن کر رہی ہوگی, لیکن برائے مہربانی جعلی ڈاکیومنٹس تو مت ٹویٹ کریں یار. آپ ایک اتنے سینئر صحافی ہیں. ابھی 2 دن پہلے عامر متین صاحب کے شو کے اندر آپ نے کہا جی الیکشن نہیں ہو رہے, اگلے دن جو ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی. اس سے پہلے آپ نے شاہد خان عباسی کے بارے میں کہا تھا جی جنرل باجوہ کی کوئی ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے, جب نہیں ملی تو اس وجہ سے وہ نون لیگ سے ناراض ہو گئے. شاہد خان عباسی نے آپ کے اپنے شو میں بیٹھ کے کہا جی یہ غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ میں پہلا آدمی تھا جس نے جنرل باجوہ کو 2018 میں کہا تھا کہ جی آپ نے ایکسٹینشن نہیں لینی, میں تو ایکسٹینشن کے اتنا خلاف ہوں. ترکی میں اس ٹائم قائم ہوا ہے جناب 9:15, ابھی صبح اٹھے ہیں, ٹیلی ویژن آن کیا ہے اور پاکستان کی نیوز چل رہی تھی, پاکستان کی خبر چل رہی تھی, ترکش میڈیا بتا رہا تھا کہ جو سامان ہم نے سلاب دکان کے لیے بھیجا تھا 2022 میں, وہی سامان جو ہے وہ پاکستان نے پیک کر کے اوپر سندھ گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا, پاکستان گورنمنٹ کا ٹیگ لگا کے ہمیں واپس بھیج دیا. ترکی میں زلزلہ دکان کے سلاب کا کیا کر, اور وہ جو سامان انہوں نے کھولا ہے وہ سارا سامان ترکی نے جو بھیجا تھا وہی سامان تھا. جناب شرمندگی محسوس ہوئی ہے آج کہ کیسے کیسے لوگ پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دورے سے منع کر دیا جاتا ہے. لڑکے کی ویڈیو بھی پہلے ٹویٹ کی پھر ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. بعد میں خود ہی آپ نے کہا نہیں آتی, ان لوگوں کو اپنی عزت کا تو خیال ہے ہی نہیں. اور ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جیو آپ کی خبریں نہیں لیتا, آپ یہ اس قسم کی خبریں جی الیکشن نہیں ہو رہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دوسرے چینلوں کے پروگرامز میں جا کے دیتے ہیں. اپنے پروگرام میں اپنے چینل پہ دیں. ایک جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی تو سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں یار میری خبر غلط نہیں ہونی چاہیے, یہیں سے تو کریڈیبلٹی بنتی ہے. مجھے آپ یقین کیجئے مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ مجھے اتنے سینئر جرنلسٹ کے بارے میں نا یہ سب کچھ کہنا پڑا. آئی ریئلی فیل سیڈ اباؤٹ اٹ بیکاز آئی ریسپیکٹڈ ہم, آئی آلویز ریسپیکٹڈ ہم. میں نے کام کیا ہوا ان کے ساتھ, جیو میں ہم نے بھی 6 سال ان کے ساتھ کام کیا ہوا. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں اتنی امیچور قسم کی غلطیاں. نیا لڑکا آیا ہو نا, 2-3-4 سال اس کو ہوئے ہوں میڈیا کی فیلڈ میں, تو بندہ کہتا ہے ہاں یار ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ اتنے میچور اینکر پرسن ہیں, اتنے میچور صحافی ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سے اس طرح کے لیٹر لوٹر وغیرہ آتے ہیں, 36,000 دفعہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ غلط تو نہیں ہے, یہ جعلی تو نہیں ہے, 2 نمبر تو نہیں ہے. خیر اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.